الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اور اسے مخاطب کرنے والے تھے جناب محمد ضیاءالدین نیر صاحب. ضرب کلیم ایک مطالعہ کے عنوان سے، لیکن چونکہ آج کل باہر کے بزرگوں کا بہت سا دورہ ہے پرسنل لا بورڈ کے، تو وہ مصروف ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے گزارش کی جناب ایاز الشیخ صاحب سے جو اقبالیات کے اسکالر ہیں اور جو آپ کو کئی مرتبہ مخاطب کیے ہیں، انہوں نے عذرائے مہربانی قبول فرمایا اور انہوں نے عنوان دیا علامہ اقبال اور حب طلب. مجھے قوی توقع ہے، ذرا ایسا بات نہ کرو، مجھے قوی توقع ہے کہ آپ حضرات پوری دلچسپی سے سنیں گے، کیونکہ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں. ایاز شیخ صاحب اب تک میں سمجھتا ہوں 50 سے زائد محافل کو مخاطب کر چکے ہیں، اور پھر یہ محفل جو ہے 926ویں کے معنی 21-22 سال کے 21-22 سال کے بعد یہ پہلے محافل جو شروع ہوئے ہماری، اس میں سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اعلامیے بھی چھپ کے آ گئے ہیں، ان اعلامیوں کو ساتھ لیتے جائیے اور زیادہ سے زیادہ ہمارا ہاتھ بٹائیے، کیونکہ یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. مجھے اور ایک اعلان کرنا ہے، وہ ہے حیدرآباد کے ایک نامور شاعر جن کی تعریف کرنا کیا ہے، سورج کو چراغ دکھانا ہے، سعید شہیدی صاحب کی صدی تقاریب منائی جا رہی ہیں. یہ بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں اور ان کے کلام کی ایک خصوصیت جو سمجھی جاتی ہے وہ جو ہے چھوٹی بحر میں کلام ہوتا ہے، یعنی چھوٹی بحر کے کلام کے بھی وہ جو ہے بہت ہی ماہر سمجھے جاتے ہیں. اور ان کا پروگرام ہمارے افتخار صاحب نے مجھے حوالے کیا ہے. یہ مجلس اعزہ مسالمہ کل ہند مقاصدہ حزب نظام الامن منعقد ہوں گے. آپ سے شرکت کا معروضہ ہے. یہ جو ہے سعید شہید حیدرآباد، یہ ان کے صدی تقاریب کا سر وقت نامہ جو پڑا 19 جنوری جمعہ کے 7 بجے شب بیت الخائم حویلی خدیم، اور پھر خطیب حجت العصر مولانا عابد بالگرامی. اور اسی طریقے سے سعید شہیدی صدی تقاریب جشن سعید ادبی اجلاس و فلم مشاعرہ، یہ خصوصاً اس میں آپ شرکت فرمائیں، کیونکہ یہ ادبی اجلاس و فلم مشاعرہ ایسا ہے جو اکثر حضرات دلچسپی رکھتے ہیں. حزب نظام الامن منعقد ہوں گے اور یہ بزم سعید کی جانب سے ہو رہا ہے. اور پھر 21 جنوری کو ٹھیک 8:30 ساڑھے 11 بجے تراب علی خان بھون ویسٹرن بلاک سالارجنگ میوزیم میں الحاج جناب میر زاہد علی خان مدیر سیاست کے صدارت میں ہو رہا ہے. اور پھر صدارت ہمارے آپ کے جانے پہچانے یہاں کے اقبالیات کے ماہر جناب مستر مجاز صاحب 21 جنوری اتوار کو 7 بجے شب اردو والی ماہر مخاطب کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اس کے جو ناظم ہیں اسلم فروشی صاحب ہیں، میری گزارش ہے کہ چونکہ رخ میں کافی تفصیل ہے اور اس سے زیادہ میں عرض کرنا، اگر آپ مزید کچھ افتخار صاحب بولنا چاہیں. نہیں آ کے بولیے. نہیں
یا کوئی اور بولنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں؟ تو اگر مزید معلومات چاہتے ہیں تو افتخار صاحب سے ملیے، یا ہمارے پاس بھی اس پہ نوٹس بورڈ پہ لگایا جائے گا، اخباروں میں بھی اس کی کافی تشریح ہے۔ بہرحال یہ بڑی خاص بات رہے گی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ابھی سے ایسے حضرات کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ یہ شہیدی ہمارے اس قسم کے اس معیار کے شاعر ہیں جن کو بین الاقوامی طور پہ سمجھا گیا ہے اور مانا گیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب ہوں۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے اس محفل اور محافل عالیہ کے روح رواں ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب، جسٹس اسماعیل صاحب، ڈاکٹر شمشاد صاحب، افتخار صاحب، فیاض الدین صاحب، گلبرگہ سے تشریف لائے اقبال اکیڈمی کے صدر حافظ عبدالرحیم صاحب، ان محافل کے کوارڈینیٹر جناب شفیع صاحب، میڈیا انچارج جناب طاہر صاحب، اور ہمارے کرم فرما اختر صاحب اور دیگر تمام معزز حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مرتبہ کی گفتگو کا تسلسل ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے واقعات کے انداز میں دیکھا تھا کہ علامہ اقبال کا اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی جو کیفیت ہے، محبت کی جو کیفیت ہے، وہ کس قدر تھی۔ کئی واقعات کے ذریعے سے ہم نے دیکھا تھا کہ علامہ اقبال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے والہانہ عشق تھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں آپ کے والد کی تربیت کا بھی بہت بڑا حصہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز سمجھاتے تو وہ قرآن کی آیتوں اور حدیث سے سمجھاتے تھے۔ تو اس طرح سے بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور آپ کی اتباع کا جذبہ آپ کے اندر آیا۔ یورپ کے سفر کے بعد تو یہ اور دو آتشہ ہو گیا، اور اقبال کو یہ لگا کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے اور دنیا حقیقی فلاح کی طرف گامزن ہو سکتی ہے تو وہ صرف اتباع اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا راز پوشیدہ ہے، اور اس کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ میں نے مختلف واقعات کے ذریعے سے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کس قدر حساس تھے۔ جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ میری والدہ کے انتقال پہ بھی وہ نہیں روئے، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے آتا تو آپ کے آنسوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو جاتے، بلکہ بسا اوقات ہچکیاں بن جاتی۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ ایک صاحب کے خواب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اقبال سے جا کر کہنا کہ ہم نے اسے سلام کہا ہے، اور وہ تہجد کے بعد ہی ان کے گھر پہنچ گئے، اور اقبال کو جب یہ پتہ چلا تو آپ فرط مسرت سے آپ پہ غشی طاری ہو گئی اور کہا کہ اقبال کی زندگی کا حاصل مل گیا مجھے۔ تو ہم نے پچھلی مرتبہ ان ساری واقعات کو دیکھا تھا۔ اب آج میں کوشش کروں گا کہ میں نے ان سے کہا کہ مضمون بہت طویل ہے اور اسے 3 نشستوں کا یہ ہے، اور اللہ جزائے خیر دے مجھے بولنے کا یہاں موقع دیا، اور یہ میری آخرت کے لیے شاید نجات کا ضامن بھی ہو میرے لیے کہ میں یہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں کچھ کہوں۔ انشاءاللہ آج اردو اشعار کی روشنی میں علامہ اقبال کے مدحت نبی یا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھتے ہیں، پھر اگلی نشست میں اللہ نے زندگی باقی رہی تو فارسی اشعار کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے قبل 1-2 واقعات میں آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آپ سے پوچھا کہ
دیدار رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک اور مرتبہ بھی آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، جیسے کسی نے پوچھا کہ آپ کو خواب میں کبھی حضور کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ نے کہا کہ ایسی باتیں سر عام بیان نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح کا ذکر ہے، ڈاکٹر محمد طاہر فاروقی نے اپنی کتاب اخبار محبت رسول میں دیدار رسول کے متعلق جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس کی بہت بہترین تفسیر فرمائی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اتباع رسول اور تقلید نبوی میں ڈوب جانے کا نام بھی دیدار رسول ہے۔ دیکھیے کس درجے، ایک ایسا جملہ ہے کہ جس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا تم کو تلقین کرتا ہے۔ اگر تم ایسا کرو تو تم کو جن و انس سب مقبولیت حاصل ہو جائے گی، اور آپ کی سنت کی پیروی میں ڈوب کر خود شناسی حاصل کرو۔ آپ کی سنت میں ڈوب کر خود شناسی حاصل کرو، اور یہی دیدار نبوی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی یہ کلمات کس قدر جامع ہیں۔ پھر ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہے، یہ تو ایک عاشق رسول، اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرنے والا۔ بے انتہا محبت کرنے والے سے میری مراد یہ نہیں کہ وہ نعرے لگائے یا پھر کسی اور ذریعے سے اس کا مظاہرہ کرے، ہر ایک کو اس بات کا حق ہے، لیکن محبوب سے جب عشق کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس کی ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ تب کہا جاتا ہے کہ واقعی عاشق حقیقی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب ہیں حکیم احمد شجاع، ان کے ایک قریبی مصاحب میں سے تھے۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال کے پاس پہنچے گھر تو آپ بہت متفکر نظر آئے، بہت فکر مند، پریشان۔ تو کہا کہ علامہ کیا بات ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں؟ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ شجاع، یہ چیز مجھے رہ کر پریشان کرتی ہے، کہیں میری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجے کا عاشق۔ سر راس مسعود جو سر سید احمد خان کے پوتے تھے، علامہ اقبال کے بہت قریبی مسائل تھے، ان سے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ ایک قرآن کی ایک تفسیر یا قرآن کی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ میں لکھ جاؤں، اس طرح سے آپ کے نانا کی کسی خدمت میں کوئی چیز پیش کر سکوں۔ ایک اور بات کا ذکر ہے کہ علامہ اقبال کی آنکھیں کچھ کمزور ہو گئی، تو ابشرہ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں حج کروں اور روزہ رسول کی زیارت کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو آنکھیں اب اس قابل نہیں رہی۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ بہن اندھے بھی تو حج کر لیتے ہیں، اندھے بھی تو حج کر لیتے ہیں، اقبال نابینا ہی چلا جائے گا آپ کے دربار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، اور عشق کا زبانی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ علامہ اقبال کی زندگی کو دیکھیں تو اس کی عملی تفسیر نظر آتی ہے۔ ایک نتھورام نامی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر گستاخی کی۔ ایڈوکیٹ صاحب اچھی طرح سے جانتے ہوں گے اس واقعے کو، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازیبہ کلمات لکھے، ایک کتاب لکھی، اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوئی، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا تھا۔ تو غیرت ایمانی سے سرشار ایک نوجوان عبدالقیوم نے عدالت میں اس کا قتل کر دیا، عدالت میں اس کا کام تمام کر دیا، اور جج نے پوچھا کہ تمہاری یہ ہمت کیسی ہوئی کہ تم نے اسے مارا؟ تو کہا کہ تیرے پیچھے جو بادشاہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو خاموش رہے گا؟ اور یہ تو بادشاہ تو بہت کمتر چیز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، میں یہ غلام کیسے برداشت کروں؟ بہرحال یہ واقعہ ہوا، اور علامہ اقبال کی خدمت میں مسلمانوں کا ایک وقت پہنچا اور کہا کہ آپ وائسرائے سے سفارش کیجئے کہ عبدالقیوم کی موت کو
سزائے عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو علامہ اقبال خاموش رہے اور پھر کہا کہ کیا عبدالقیوم کمزور پڑ گیا؟ تو وقت نے کہا کہ عبدالقیوم کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ عدالت میں کہتا ہے کہ میں نے شہادت کی قیمت پہ جنت خریدی ہے۔ تو علامہ اقبال کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عبدالقیوم شہادت کے ذریعے سے جنت خرید رہا ہے تو اس کی جنت کی راہ میں رکاوٹ بننے والا اقبال کون ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے غازی مسلمان کے لیے میں وائسرائے کی خوشامد نہیں کر سکتا۔ اور یہ سن کر علامہ اقبال رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر کسی نے کی اور عبدالقیوم نے اس کا جواب دیا تو یہی جواب ہونا چاہیے تھا۔ گستاخی تو دور کی بات ہے، اگر اقبال کے سامنے کوئی آ کر یہ کہے کہ تمہارے رسول نے میلے کپڑے پہنے تھے تو میں اس کو بھی گستاخی تصور کرتا ہوں۔ پھر ایک واقعہ ہے کہ راجپال نامی ایک شخص نے لاہور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ انگریزوں نے اسے بری کر دیا۔ غازی علیم الدین کو جب پتہ چلا، غیرت مند نوجوان ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس نے اسے جہنم رسید کر دیا اور پھر غازی علیم الدین کو سزائے موت تجویز کی گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ نے 3 اشعار اس بارے میں لکھے اور کہا کہ نظر اللہ پر رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا ہے، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر۔ پھر آپ نے کہا کہ ان شہیدوں کی دید اہل کلیسا سے نمان، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ غازی علیم الدین کا جب بھی تذکرہ علامہ اقبال کے سامنے آتا، علامہ اقبال چونکہ پنجابی تھے، مادری زبان پنجابی تھی، آپ کی گفتگو عام طور پر پنجابی میں کیا کرتے، اردو بھی پنجابی لہجے میں بات کرتے آپ، تو علامہ اقبال غازی علیم الدین کا تذکرہ ہوا تو آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ اسی گناہ کرتے رہتے ترخاندہ منڈا بازی لے گیا، یعنی ہم باتیں کرتے رہے اور بڑے کا بیٹا بازی لے گیا۔ یوسف سلیم چشتی نے۔ تو بہرحال اب میں علامہ اقبال کی کچھ اشعار کی طرف آ رہا ہوں کہ جن اشعار میں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور اطاعت کا جذبہ جھلکتا ہے۔ علامہ اقبال کی ہمیشہ سے خواہش رہی کہ وہ حرم شریف کا دیدار کریں، حج کریں اور روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ گول میز کانفرنس سے واپسی پر لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہ زیارت کر لیتے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی اور کام کے لیے جاؤں اور واپسی میں آتے ہوئے حضور کی زیارت کروں، سے گستاخی تصور کرتا ہوں۔ میں جاؤں گا تو صرف اسی مقصد کے لیے جاؤں گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عاشق کی تمنا پوری نہیں کی، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز ہے۔ یہ آپ کی تڑپ اس میں چلتی ہے۔ حجاز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے سے، آپ کی سرزمین سے علامہ اقبال کو بے انتہا محبت تھی، بہت محبت تھی، اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، کیونکہ جس سرزمین پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہو، جہاں پہ بیت اللہ ہو، وہ ہمارا ایک روحانی اٹیچمنٹ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان میں علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسماں کرسی و عرش خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ اظہار دیکھیے، آپ کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک سے تیرے ظہور سے فروغ، ذرے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و باعزید تیرا جمال بے نقاب۔ زندگی میں نہ مل سکی تیری ذات پاک یہ جھلک، میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ علامہ اقبال یہاں فرما رہے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کیا بات ہے کہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو آقا کے غلاموں میں تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں تھی، کہ ایک صحابی بھٹک جاتے ہیں، جنگل میں چلے جاتے ہیں، شیر نظر آتا ہے، کہتے ہیں شیر تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں محمد کا غلام ہوں، چل مجھے راستہ بتا، اور وہ شہر مدینے کی سرحد تک شیر چھوڑ کے جاتا ہے۔ وہ صحابہ افریقہ کے جنگلوں میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے جانوروں، یہ اللہ کی فوج آ گئی، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہمیں راستہ دے دو۔ لکھتے ہیں لوگ کہ ہر جانور اپنا راستہ نکل چھوڑ کے چلا گیا، اپنے بچوں کو لے کے چلا گیا۔ یہ بات تھی، ایک جلال کی کیفیت تھی۔ ایک بات یاد رکھیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی یاد رکھیے، کہ جو اللہ کا غلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ماننے والا ہے، وہ زمانے سے کبھی مغرور نہیں ہوتا۔ زمانے سے کبھی مغرور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ دنیا بنائی ہوئی میرے اللہ کی ہے، اور جن کے صدقے میں بنائی گئی وہ میرے رسول اللہ ہے۔ پریشان ہوتے ہیں لوگ، تھوڑی تھوڑی پریشانی، یہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ ایام میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدلتے رہتے ہیں دنیا میں نظام چلانے کے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے مجاہدین آزادی جو ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، رسول کے غلام، مالٹا کی جیل میں جب انگریز نے کہا کہ تمہیں موت کی سزا دی جا رہی ہے، تو وہ لوگ ایسے خوشی سے اچھل پڑے، ناچنے لگے جیسے ان کی کوئی بہت بڑی چیز ملی۔ کہا کہ تو نے جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیا، تیرا شکر گزار ہے جج صاحبہ کی۔ تو کہنے لگا کہ what kind of crazy people are they؟ حدیث کیسے پاگل لوگ ہیں۔ تو ایک سچا مسلمان
ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں مرنے کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر پھر کہہ رہے ہیں، تازہ میرے ضمیر میں مار کہے کہن ہوا، تازہ میرے ضمیر میں مار کہے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بھول ہے۔ عقل تو کہتی ہے، تخمین و ظن، یہ کیلکولیشن کرے تو یہ ہوگا، یہ کرے گا یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، فلاں ایکٹ لگ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اور عشق کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ فرشتے نے کہا کہ ابراہیم تیری مدد کرے کچھ، نمرود کی آگ ہے۔ تو کہا کہ جس کے لیے جان دے رہا ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ میں تیری مدد کیوں لوں؟ جس کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اندھا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اسے یہی منظور ہے تو آگ ہی سب ٹھیک ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہم تماشائے لبے بام ابھی، یا نار کنی بردوں والسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کو سلام۔ یہ ہم جیسے فانی انسان کیا ہمارا بگاڑ سکتا ہے؟ بشرط یہ کہ یہ کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہونا۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، ہر ایک راہ زن کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ زن کو، اس کی تقلید اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے۔ دامان مصطفیٰ چھوڑ دو گے تو لاکھوں دامن پکڑنے پڑیں گے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس قدر اپنے اندر عشق پیدا کرو۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اقبال نے کہہ دیا تم سے، ساری دنیا کے نعتیہ کلام ایک طرف، ایک بڑے عظیم شاعر کہتے ہیں، اور اقبال کا ایک شعر ایک طرف جس میں زندگی بھی ہے، پیغام بھی ہے، عروج بھی ہے، نجات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم یہ ہے، تقدیر بدل جاتی ہے آپ کی مرضی سے۔ ابو بکر صدیق ٹاٹ کا پیون لگا کر، ٹاٹ کے کپڑے پہن کر دربار رسالت میں موجود ہے، جبریل امین کہتے ہیں اپنا سارا سامان لٹا دیا اللہ کی راہ میں۔ جا کے پوچھو ابو بکر سے کہ وہ راضی ہے یا نہیں۔ اسی لیے اقبال نے اس طرف اشارہ کیا، جو بڑا مشہور شعر ہے، کئی مرتبہ پڑھتے ہیں ہمارے غیر مسلم صاحبین نے، بڑے اچھے سے پڑھتے ہیں لیڈر حضرات، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو مومن کا جو فقر ہے، مومن کی جو کمزوری ہے، وہ مجبوری کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اختیاری ہوتی ہے، وہ اختیار کر لیتا ہے، سارا زمانہ اس کے ٹھوکر میں ہوتا ہے۔ اب ہم آگے کی طرف آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعر کے بارے میں، یہ شعر بہت مشہور ہے، ہم سب لوگ کہتے ہیں، وہ دانا سبل خط رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا۔ علامہ اقبال، حق و باطل کے کشمکش شروع سے چلتے آ رہے، کوئی نئی چیز نہیں۔ مومن کے ساتھ لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے صاحب، اس کے ہار میں بھی جیت ہے اور جیت میں بھی جیت ہے۔ مومن کے ہار کا تصور ہی نہیں، جیتے تو غازی مرے تو شہید۔ مومن کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ تو عارضی دنیا ہے، یہ کتنے سال جیے، ٹھیک ہے 60 70 80 90 100 لائف ایکسپیکٹنسی
ایکسپیکٹنسی کو بڑھا کے آپ 200 سال تو نہیں کر سکتے. موت کا علاج تو نہیں ڈھونڈ پائے آپ. کتنے سال؟ ایک ابدی جنت، ابدی نعمت اللہ کی، اس کا انتظار کرنا بشرطے کی یقین. مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے. ہمارے صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ خالق حقیقی سے ملنے کے لیے ہماری روحیں تڑپ رہی ہیں. یہ تو دنیا امتحان گاہ ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اسی حق و باطل کی کشمکش کے متعلق کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مستقبلی سے شرار گل ہے. پھر علامہ اقبال کوئی مولوی نہیں تھے، کسی مدرسے سے فارغ نہیں تھے. علامہ اقبال دینی تعلیم کی جو ہوئی ہو، لیکن آپ کی زندگی کا بڑا حصہ آپ نے ویسٹرن ایجوکیشن پر بسر کیا. جرمن گئے، یورپ گئے، دیکھا چیزوں کو، پرکھا، ان کی تہذیب کو دیکھا، آپ نے بہت قریب سے دیکھا. کھوکھلی تہذیب، مادر پدر آزاد تہذیب، جن کے کمالات کی حد برق و بخارات تھی. اس سے بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ ساری کوششوں کے باوجود تجربات فیل ہو جاتے ہیں، سیٹلائٹس گر جاتے ہیں. را ٹیکنالوجی، اینڈ دیٹ ٹو از گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیٹ کائنڈ آف نالج اللہ نے دیا. ان کے پاس کیا؟ محنت کی اللہ نے نہیں دیا. ہم محنت کرتے تو ہمیں زیادہ دیتا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاصل کی. یہ جیٹس، اسکائی اسکریپرز، یہ سیٹلائٹس، یہ کمیونیکیشن، یہ چکا چوند، یہ لائٹ، یہ سیلاب، یہ ساری چیزیں لشکار تہذیب کے آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہیں. آنکھیں مان پڑ رہی ہیں، آنکھیں اندھی ہوتی جا رہی ہیں کہ واہ صاحب کیا بنایا ہے، کیا عمارتیں، کیا ترقی، کیا چکا چوند، کیا ہے. کیا بیان کریں؟ کیا انگریزوں کا تو جواب نہیں. صاحب ایک صاحب نے کسی ہندوستانی سے مکالمہ، کسی امریکی لڑکے کا ایک ہندوستانی بچے سے مکالمہ ہو رہا تھا. لڑکے نے کہا کہ میری 5 بہنیں ہیں اور 4 بھائی ہیں. تو امریکی لڑکے نے کہا کہ میری والدہ سے 4 والد ہیں اور والد سے 4 والدہ ہیں. مادر پدر آزاد. امریکہ میں ایک رپورٹ میں کل پڑھ رہا تھا، مجھے تعجب ہوا کہ 90% لوگ اپنی اولاد کا ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں کہ واقعی ان کی اولاد ہے یا نہیں. ایسی بے اعتباری کی کیفیت. یہ تہذیب ختم ہو رہی ہے، ریپلیسمنٹ کے لیے ہماری طرف دیکھ رہی ہے. لیکن ہم افسوس، ہنٹنگٹن کی جو کلیشز آف سویلائزیشن دیکھیے آپ، رینڈ کارپوریشن، یہ تہذیب ختم ہو گئی ہے. کرنسیز ختم ہو رہی ہیں، کریپٹو کرنسیز آ گئی ہیں. یہ ایک بہت ہی نازک بلبلے میں ٹھہری ہوئی ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، مگر سنائی ہے جھوٹے نگوں کی رضا کاری. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس تہذیب کی چکا چوند سے اپنی آنکھوں کو بچائے رکھنا ہو تو کیا کیا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. آپ نبی کی آنکھ سے دیکھو گے تو یہ چیزیں نظر آئیں، کیڑے مکوڑے نظر آئیں. کن فیکون کی منتظر ہے دنیا. دنیا کو ہے پھر مار کہے روح بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مار کہے روح بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن کو بھروسہ، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا.
مشینیں کس مٹیریل سے بنتی ہیں؟ ایک ایتھسٹ کا ابھی شیخ حمزہ یوسف کی میں تقریر سن رہا تھا، ایک امریکہ کے بہت بڑے عالم ہیں جو بورن امریکن ہیں، سفید فام، گوروں سے تو بہت معروف ہے نا ہماری، ایک آبسیشن ہے گورے رنگ کے لیے، تو ہمارے یہاں پہ لڑکی بھی گورا چاہیے، لڑکا بھی گورا چاہیے. اسلام نے جن چیزوں کو ختم کیا تھا ہمارے پاس بڑا گورا کلر بہت. تو بہرحال شیخ حمزہ یوسف کہتے ہیں کہ ایک ایتھیسٹ مر گیا، خدا پہ یقین نہیں، اللہ کے دربار میں پہنچا، اب وہاں پہ تو اللہ ہے. تو ایک مکالمہ بیان کریں خیالی کہ اللہ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے میرے بغیر تم دنیا کیسے بنا رہے ہو بتاؤ مجھے. کہتے ہیں نا بگ بینگ، ایک بینگ ہوا اور یہ سیارہ بھی بن گیا، صاحب یہ بھی سیارہ بن گیا. جیسے کہ ایک بینگ ہوا اور آٹومیٹک لوہا بھی بن گیا، اس سے ڈھل بھی گیا، کار بھی تیار ہو گئی، سب ایکسیڈنٹ سے ہو گیا ہے. ایک دھماکہ ہوا، بڑا دھماکہ، ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا اور اسکیٹرڈ ساری دنیا میں، ایک زمین وجود میں آ گئی، ایک مریخ وجود میں آ گیا. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کار کے بالکل ہمارے حضرات میں چکلے لگ جاتے ہیں، ہے نا ہماری زبان. یا ایکسیڈنٹ سے بڑی بنائی دنیا بن رہی ہے. تو بہرحال وہ ایتھیسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے بغیر تم نے کیسے بنایا دنیا. تو اس نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ انیشلی we took cosmic dust، ستاروں کی گرد لی ہم نے، اور اس سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے گاڈ پارٹیکل سے ہم نے دنیا کا آغاز کیا. تو اللہ نے کہا کہ گرد تم اپنی لے آؤ، میری کیوں لے رہے ہو؟ کاسمس تو میرا ہے، میرے ستاروں کی گرد سے کیوں بنا رہے ہو؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ افراد کا جو یہ ہے، اس سے ہماری آنکھوں میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی شان ہو تو پھر ہمیں وہ تہذیب بالکل خیرہ نہیں کر سکتے. پھر ایک مومن جیسے جس طرح سے اس کو ایک یہ ہوتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. مومن کا دل بے چین ہوتا ہے. یہ دنیا جس کے نہ تو آج کا بھروسہ ہے نہ کل کا بھروسہ ہے. کل ہمارے گھر میں گیس لیک ہو رہی تھی، ایمرجنسی فون کر کے بلایا، گیس ہو رہا ہے، گیس درست کیا. تو میں نے غور کرنا شروع کیا کہ میرے گھر میں میری موت کے کتنے سامان موجود ہیں. گیس سے مر سکتا ہوں، لائٹ سے مر سکتا ہوں، چھت گر سکتی ہے، زمین دھنس سکتی ہے، کتنی جگہ سے مر سکتے ہیں. یہ بات ہے کہ اللہ کا فضل ہمیں بچاتا رہتا ہے، قدم قدم پہ ہماری حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے. تو اس دنیا کی بے ثباتی ہے. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہیں، لیکن دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دارالعمل ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے اسے. بزرگوں نے بڑی اچھی تعریف کی. میں نے ایک بزرگ سے کہا کہ دنیا کی اتنی مذمت کی گئی ہے، تو آخر دنیا کی حقیقی تعریف بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے پیسے کمانے کا نام، گھر بنانے کا نام، بیوی بچے پالنے کا نام دنیا نہیں ہے. یہ تو اسباب ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو اسٹیٹس ہے، ہم کو تو کرنا ہی ہے، محتاجی کی زندگی نہیں گزارنی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ کون سی چیز اللہ کے راستے میں. ایک مضمون پڑھ رہا تھا میں، اس میں بہت اچھا لکھا انہوں نے. ایک صاحب عالم نما صاحب بارش تقریر کر رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خوب پھلے پھولیں، خوب ترقی کریں. بے شک کرنا چاہیے، ترقی پہ تو سب سے پہلا اللہ کے غلاموں کا ہے. ہم نہیں ترقی کریں گے تو کون کریں گے؟ لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ ہمارا دین بھی خوب پھلے پھولے اور ہمارا دین بھی خوب ترقی کرے. کروڑوں انسان جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے تعلق سے ہمارے پاس کیا پروگرام ہے؟ انہیں بچایا جائے.
اگر دنیا کی ترقی کی خواہش اللہ کے دین کی ترقی کی خواہش سے بڑھ جائے تو مجھے بتائیے آخر کی شرک اور کس چیز کا نام ہے؟ علامہ اقبال پھر فرماتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی عزت میں ہے گردوں۔ علامہ اقبال سے کہا کسی نے کہ حجاز مت جائیے، وہاں لوٹے جانے کا بہت خطرہ، اب تو بہت امن و امان ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ حجوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے۔ علامہ اقبال سے کہا کہ آپ مت جائیے، اس طرح کے حالات ڈینجر ہیں۔ تو علامہ اقبال نے اس میں ایک شعر کہا تھا کہ خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے تو بے باکہ نہ چل۔ شوق کہتا ہے، دیکھیں خوف اور شوق کی بندش غور کیجیے اس میں۔ پھر کہتے ہیں کہ گو سلامت محمل شاہی کی ہمراہی میں ہے۔ سعودی گورنمنٹ اس وقت کی جو عربی حجاز کی گورنمنٹ تھی، وائسرائے کے ذریعے سے آپ کو ایک پروٹیکشن فراہم کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ اگر جانا چاہیں تو علامہ اقبال نے اس کے جواب میں کہا کہ گو سلامت محمل شامی کی ہمراہی میں ہے، محمل شاہی کی ہمراہی میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاری میں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں علامہ اقبال جو آج ہمارا حال ہے کہ تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر، کہ تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش میں افرنگی، my intellect is from the west۔ آپ ان کے پیٹرن پہ سوچئے، ان کے جیسا سوچئے، ان کے جیسا تھنکنگ پروسیس لائیے تو آپ ترقی یافتہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری دانش میں افرنگی، میرا ایمان سنانی، ایمان میرا برہمنوں کی طرح ہے اور میری سوچ انگریزوں کی طرح ہے۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ پھر علامہ اقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی گڑا کے کہتے ہیں کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ مسجد کی امامت کا تو بڑا خیال ہے، اچھا امام ہو، جیسے ہمارے مرشد امام ہے، اچھا امام ہو، اچھی قرات ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اللہ نے ساری دنیا کو مسجد بنایا ہے ہمارے لیے، ساری دنیا کی امامت دوسروں کے حوالے کر دی ہم نے اور ہم اپنی مسجد کی امامت میں مصروف ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کر تقدیر کا بہانا۔ ہماری قسمت میں یہ حساب، ہم کیا کریں؟ نہیں صاحب ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، یہ بھی پروگرامڈ۔ ایک درخت کو بڑھیا چل کے دکھائی نہیں چل سکتا، اس کی پروگرام ہی نہیں۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مومن بنے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے، گردوں یعنی آسمان، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں سے کام نہیں چلایا۔ دعا مخ العبادہ، دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن کب؟ اپنی توانائی میں، اسباب کی دنیا میں جو آپ کے پاس طاقت ہے اسے پوری طرح چھوپ دو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو لا کے کھڑا کر دیا بدر کے میدان میں، پھر اللہ سے کہا کہ مولا میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا، مولا اگر آج یہ مٹ گئے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اب
اب کچھ تو کر کے دکھائیے نا. اپنے بیٹے کو بھی کہتے ہیں کہ کچھ کر کے دکھا پھر میں پیسہ لگاتا ہوں. تو جنت اتنی آسانی سے ہمارے لیے اللہ حوالے کر دے گا. ہر وقت پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیا, تم نے اللہ کے لیے کیا کیا, کیا کیا اللہ کے دین کے لیے. کوئی ایسا کارنامہ ہماری زندگی میں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قیامت کے دن پیش کرے کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت کی یہ خدمت انجام دی, کوئی ہے ہماری زندگی میں؟ ہم سب اپنا جائزہ. میں کہہ رہا ہوں میں بہت اس بار خالی میں بھی شامل ہوں. اللہ ماشاء اللہ اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں, آخری یہ شعر کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا, فارسی کا شعر ہے اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں فارسی اشعار کی اس پہ ہم اس موضوع پہ جائیں گے کہ مصطفیٰ برساں خویش رو کے دین ہماؤست, بمصطفیٰ برساں خویش رو کے دین ہماؤست, اگر باون رسی ہی تمام بول حبیست. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جا, اس کا مفہوم ہے مل جا کہ دین تمام کا تمام حضور کی ذات ہے. دین تمام کا تمام حضور کی ذات ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرا کانٹیکٹ نہیں ہے تو تو بلائے کسی اور کوئی دوسری چیز. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دین کو, اس ملت کو دوبارہ عمر بخشے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ظالموں, حاسدوں, شر پسندوں کے شر سے بچائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے تمام باشندوں کو اور دنیا کے سارے باشندوں کو امن و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ دین کی دعوت سے ان سب کو, دین کی نعمت سے ان سب کو سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام لیا جائے. یہ مسئلہ ووٹ کا معاملہ تھا. ریاض نیر صاحب جب تشریف نہیں لا سکنے کی اطلاع دیے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اعلامیوں میں بھی ان کا نام چھپ گیا تھا. اب ہمیں متبادل مقررین کو تلاش کرنے میں, ان کی رضامندی حاصل کرنے میں, ان کے اوقات کا خیال کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج کے مقرر صاحب نے قبول کیا اور وہ بحیثیت متبادل اس عنوان پر جو ہے پورے اتر گئے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2 ماہ قبل ڈاکٹر سعید تقی عابدی جو بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں اقبالیات, اور ان کے خطابات بڑی دلچسپی سے سنے جاتے ہیں. انہوں نے ہمیں موقع دیا اردو ہال میں, اور وہ جو ہندو میں تلنگانہ ٹوڈے میں جو رپورٹ آئی ہے وہ تقسیم کی گئی ہے, اگر نہ ملے ہو تو دیکھ لیں ہم کہ ان کے کلام میں کتنی, یعنی ان کے مخاطبت کی کتنی اہمیت دی. یہی نہیں بلکہ وہ امریکہ جانے کے بعد اس سے مطالبہ ہوا کہ اردو ہال میں آپ نے جو خطاب کیا اس ہم کو مضمون چاہیے, وہ تحریر چاہیے. تو پھر انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا, پھر میں نے انتظار کیا تو امریکہ تمام میں وہ بات پھیل گئی جو انہوں نے خطاب کیا تھا. اب وہ دوبارہ مخاطب کر رہے ہیں. جمعہ بھول نہیں سکتے آپ 26 جنوری, اور وہ ہے مغرب کے بعد, اور اسی طرح سے اردو ہال میں. مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ جب بیرونی اس طریقے کے مقررین آتے ہیں تو ان سے استفادہ کریں. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم کوئی فیور کر رہے ہیں یا ان کے آوڑگت کے لیے غیر ضروری طور پہ اہتمام کر رہے ہیں, بلکہ ایسے مقرر کو سننا آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا اور ہمیشہ یاد رہے گا. اور وہ مخاطب کر رہے ہیں اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو آپ کے ہاتھ میں اعلامیہ تقسیم کیے گئے ہیں, نئی ولایت لے لیجیے, اس میں آخری آئٹم ہے جمعہ بعد نماز مغرب 26 جنوری ڈاکٹر سید تقی عابدی محفل اقبال شناسی کی 927. اور ظاہر ہے ابھی ربیع الاول کا ماہ گزرا ہے, انہوں نے بھی جو عنوان کیا ہے اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایسا عنوان ہے جو یقینی طور پہ آپ کے لیے باعث دلچسپی ہوگا. ہمارے آج کے فاضل مقرر صاحب نے جو بیرونی
رنگ اور رونق کا مغربی ممالک کے ذکر کیا تو جب اس میں مجھے یاد آیا کہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ایک جگہ لکھا ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، یعنی تم جس کو کھرا سمجھ رہے ہو کھوٹا نکلے گا تمہارے پاس، ہم کو جو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ کہتے ہیں ہمیں مشورہ دیتے ہیں اٹھانا شیشہ گرانے فرق کے احسان، سفال ہند سے بینا و جام پیدا کر۔ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ ان کے فرزند جاوید اقبال جو ہے جب اقبال لندن میں تھے تو زمانے میں گراموفون بڑی نئی عجیب چیز تھی، تو ایک فرزند خواہش کی جو میرے لیے گراموفون ہے، تو وہ جو نظم لکھے ہیں اس میں لکھتے ہیں اٹھانا شیشہ گرانے فرق کے احسان، سفال بیٹی ہوئے سفال ہند سے بینا و جام پیدا کر۔ اور دوسری جگہ زندگی کا آپ نے ذکر کیا، ایک شاعر نے اس کو چند ہی الفاظ میں اس طریقے سے باندھ دیا ہے کہ زندگی مانند مرغ خوشنو، مرغ کہتے ہیں پرندے کو فارسی، زندگی مانند مرغ خوشنو، شاخ پر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا۔ اتنی مختصر زندگی کہ آپ نے جو بتائے ہمیں کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو شاعر نے اس کو اس طریقے سے چند الفاظ میں باندھ دیا ہے۔ اور پھر آخری میں ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے، یہ ترکی قوم کے ترک میں جو ہے ترکی میں انقلاب آیا تھا کمال اتاترک کے بعد۔ کمال اتاترک جو ہے ذرا اسلام سے ہٹ کے ترکوں کو لے جا رہے تھے، اذان پہ پابندی تھی، روزے پہ پابندی تھی، کیا کیا تھی، تو وہاں پر ترک جانباز جو ہے جیسے آپ کے پاس یہاں پہ والنٹیئرز ہوتے ہیں یا رضاکار ہوتے ہیں یا کوئی اور تنظیمیں بنتی ہیں، نوجوان تنظیمیں، تو وہاں پر ترکوں کی ایک تنظیم بنی تھی، تو اس کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، لاہور کی ایک مسجد میں نماز پڑھی جا رہی تھی، تو علامہ اقبال پیچھے کی صف میں تھے اور ان کے سامنے کی صف میں یہ ترک جانباز تھے۔ تو ہوا یہ کہ سجدے میں امام صاحب نے کافی دیر کی، تو جب بھی سجدے میں جاتے کافی دیر تک تو جیسے سلام پھیرے ایک ترکی نے دوسرے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ کتنے لمبا سجدہ کرتے ہیں، ان کے پاس واقعی نہیں اتنا لمبا سجدہ، تو اس نے کچھ جواب دیا۔ علامہ پیچھے کی صف میں تھے، وہاں پہ کیا بولا، اس کے اوپر لکھتا ہے اشعار، تو اس کا مفہوم سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ترک جانباز ہے، وہ وقت کی قیمت جانتا ہے کہ اس کو عبادت کے سوا دنیا میں بہت سے کار خیر کرنے ہیں، اور یہ غلام قوم یہ سمجھتی ہے کہ جتنے دیر سجدے میں سر مار کے رکھے اتنا فرق ہے۔ اب علاموں کے بیان سے کیا ہے، سجدے میں زیادہ دیر کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی کام خدمت کر سکتے ہو، آپ کی خدمت کر سکتے، جا سکتے، خاندان کی خدمت کر سکتے، سب کر سکتے، لیکن آپ ایک سجدے میں سر مار کے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی امام صاحب سجدے میں سر رکھے تو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے میں آپ کا آپ نے بجا طور پر ان سے عشق رسول کے بارے میں ذکر کیا، آپ کی خدمت ضرور ہے، کیونکہ دعا ہو چکی ہے، میں پھر برخاست